صدا سلامت رہے، صدا سکھی رہے، اطمینان سے تشریف رکھیں۔ یہ تھے جناب برادر معظم جناب ظہیر الحسن ظہیر آف لاہور، اطمینان سے تشریف رکھیں۔ اتنی بڑی مسافت کر کے تشریف لے رہے ہیں، سبھی ذاکرین واعظین خطبہ آپ کی مہمان ہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے، صدا سلامت رہے۔ تشریف لاتے ہیں خطیب آل محمد، وکیل ولایت علی، معظم ولایت علی جناب علامہ سید فرحان حیدر آبادی آف کراچی، ان کے فرماد خطیب آل محمد جناب علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب، ان کے بعد جناب سید عمران حیدر کاظمی اور صادق حسین شیرازی ایک ساتھ شبیہ عزت جناب برآمد کروائیں گے اور علمین کی برآمدی کروائیں گے۔ کائنات کی مالک آپ عزاداروں کی زندگانی دراز فرمائے، صدا سلامت رہے، صدا سکھی رہے۔ یوسف بازار حسن کا ادنا سفول ہے، یوسف بازار حسن کا ادنا سفول ہے، اکبر کا اس سے بالکل تقابل فضول ہے، کیسے کہوں کہ دونوں برابر ہوئے حضور، یوسف فقط نبی ہے تو اکبر رسول ہے۔ پھر کنارے حیدری، صدا سلامت رہے، صدا سکھی رہے۔ جتنے مومنین عزاداران مظلوم کربلا سید حسینی میں اور میں بہنیں تشریف فرمائے، مالک تمام کی حاجات شریعہ پورے فرمائے، اور جتنے مومنین کبیر والا عزاداری کے توسط سے یا حسنین مجالس کے توسط سے لائیو ذکر مظلوم سماعت فرما رہے ہیں، کل سے ہمارے ساتھ ہیں، مالک تمام کی زندگانیاں دراز فرمائے، صدا سلامت رہے۔ تشریف لاتے ہیں آپ بھی خان والا کے چشم و چراغ قبلہ و کعبہ عزت مآب عالی مرتبہ جناب علامہ سید فرحان حیدر آبادی صاحب، علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب، آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ کی سگے بھانجے ہیں، مالک زندگانی دراز فرمائے۔ کہ فوراً بعد جناب علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب ممبر پہ تشریف فرمائیں، بآواز بلند صلی اللہ۔ اگر آپ حضرات کو زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ جائیں، تھوڑا تھوڑا سا درود ہدیہ کرتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں۔ یہاں بھی جو جوان بالخصوص دیواروں کا سہارا لیے ہیں، اگر کوئی شرعی عذر حائل نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ میں نے کل بھی یہ جملہ کہا تھا کہ جنہیں علی کا سہارا ہو انہیں کسی سہارے کی ضرورت رہتی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، جنہیں بجلال عزت ہی انفکر المتواہبین، الصلاة والسلام علی ارسلہ بالضیاء واختارہ من شجرت الانبیاء ومشکات الضیاء، امین وحیہ وختم رسلہ وبشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المظلومین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومنکر شجاعتہم ومنکر طہارتہم وغاصبان حقوق حقہم اجمعین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارکہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ان کے درود ہدیہ فرما۔ اللہ سب سے پہلے خطیبہ شام، سفیر شہادت مظلوم امام بنت زہرا ثانی زہرا جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں۔
اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی، جو کل سن چکے ہیں وہ جانتے ہیں، آج بہت سی فرمائشیں بھی ہیں، اور میرا دل ہے کہ جتنا وقت دیا گیا ہے ان سب میں اس کو آپ کے گوش گزار کر دوں۔ جہاں سے ظہیر بھائی نے چھوڑا تھا میں وہیں سے ابتدا کرنے لگا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے منکر کو دیکھا تو فنار کر دیا، ہم جیسوں کو دیکھا تو آزادار کر دیا۔ دنیا سمجھی نہیں کہ عزادار ہے کیا۔ ایک تجلی دکھاؤں، جلوہ نہیں تجلی۔ قبلہ بیٹھے ہیں، جلوہ کم از کم 3 منٹ کا ہوتا ہے، تجلی ایک آن میں ایسی ہوتی ہے کہ موسیٰ جیسا نبی برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ دنیا حسین کے عزاداروں کی طرف انگشت اٹھا کے کہتی ہے یہ بڑا عزادار بنا پھرتا ہے، عمل پلے ہے نہیں، اسے جنت میں کون لے کے جائے؟ بولنا پڑے گا میرے ساتھ۔ کل تو میں نے جان جلدی چھوڑ دی تھی، آج جتنا کم بولو گے میں اتنا زیادہ بولوں گا۔ کہتی ہے کہ نہیں، یہ گنہگار لوگ ماتم کرتے رہتے ہیں، انہیں جنت میں کون لے کے جائے؟ میں نے کہا بے شک گنہگار جنت میں جا ہی نہیں سکتا، سلامت رہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم تو رہتے ہی جنت میں ہیں بھئی، جس زمین پر 14 اتر آئے وہی زمین جنت ہے۔ کہ یہ گنہگار لوگ انہیں جنت میں کون لے کے جائے؟ میں نے کہا 100% درست ہے، گنہگار جنت میں جا ہی نہیں سکتا، جیسے قالین ہوا میں اڑ نہیں سکتا، گنہگار جنت میں جا نہیں سکتا، جیسے دریا میں رستہ بن نہیں سکتا، گنہگار جنت میں جا نہیں سکتا۔ آسان کرتا ہوں، جیسے لوہا ہاتھوں پہ موم ہو نہیں سکتا۔ جن کی قرآن فہمی ہے وہ میرے ساتھ ضرور مزاج ملائیں گے۔ گنہگار جنت میں جا نہیں سکتا۔ اور آسان کرتا ہوں، جیسے چاند 2 ٹکڑے ہو نہیں سکتا۔ اب دیکھتا ہوں کون تاریخ سے اتنا نابلد بیٹھا ہے، جیسے ڈوبا ہوا سورج پلٹ نہیں سکتا۔ جیو، گنہگار جنت میں جا نہیں سکتا، لیکن حضور یاد رکھیے گا قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے، اگر اڑانے والا سلیمان نبی ہو دریا میں رستہ بن سکتا ہے، اگر بنانے والا موسیٰ نبی ہو لوہا ہاتھوں پہ موم ہو سکتا ہے، اگر کرنے والا داؤد نبی ہو چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، اگر کرنے والا مصطفیٰ ہو ڈوبا ہوا سورج پلٹ سکتا ہے، اگر پلٹانے والا مرتضیٰ ہو اسی طرح گنہگار جنت میں جا سکتا ہے، اگر لے جانے والا حسین ہو۔ اگر لے جانے والا حسین ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں حسین نے کربلا میں ایک فیکٹری لگائی تھی، اللہ کرے سمجھ جاؤ اور یقیناً سمجھو گے۔ حسین نے کربلا میں ایک فیکٹری لگائی تھی۔ حسین انسان ڈالتا تھا، علیہ السلام نکالتا تھا۔ اوئے اوئے، انسان ڈالتا تھا، علیہ السلام نکالتا۔ اور یاد رکھنا پاک بھی وہی ہے جو حسین تک آ جائے۔ ظہیر بھائی پڑھ رہے تھے اس لیے مزاج بن گیا، ورنہ سوچا کچھ اور تھا میں نے، لیکن اس پہ بھی آؤں گا جب آپ کی سطح اس حد تک بلند ہو جائے گی۔ جو حسین تک آ جاتا ہے اس کی نسلیں پاک ہو جاتی۔ میں دلیل دیتا ہوں، قبلہ بیٹھے ہیں تائید کریں گے۔ ایک عربی تاجر تھا، شادی ہوئی، کچھ دن بعد تجارت کو چلا گیا۔ 1 سال بعد جب گھر واپس پلٹا، دیکھا گھر کے آنگن میں ایک بچہ کھیل رہا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ کہا حضور آپ ہی کا بچہ ہے۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا، میں تو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی چلا گیا تھا۔ حضور آپ لوگ میرے پیچھے ضرور ہیں لیکن پیچھے رہ مت جائیے گا خدا را۔
ہو ہی نہیں سکتا. میں تو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی چلا گیا تھا. جب جھگڑا بڑا، اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کے در پہ چلتے ہیں جہاں بچوں کے مقدر سنورتے ہیں. اس کے در پہ چلتے ہیں جہاں بچوں کے مقدر سنورتے ہیں. اس نے بچے کو ساتھ لیا، بیوی کو ہمراہ لیا اور سیدھا رسول کے پاس سارا ماجرا بیان کر دیا. رسول خاموشی سے سنتے رہے. کہا یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح یہ میرا ہے کہ نہیں. رسول خاموش. دوسری دفعہ اس نے پھر سوال کیا بتائیے تو صحیح یہ میرا ہے کہ نہیں. رسول پھر خاموش. تیسری دفعہ اس نے پھر سوال کیا بتائیے تو صحیح یہ میرا ہے یا نہیں. جس میں رسالت نے روح رسالت کے قدموں کی دھمک محسوس کی. ادھر مسجد کے دروازے سے حسین داخل ہوئے. اس نے کہا اپنے بچے کو زمین پر چھوڑ. ادھر اس نے بچے کو زمین پر چھوڑا. بچہ کوہنیوں کے بل چلتا ہوا حسین کے قدموں تک آیا. رسول نے اس تاجر کی طرف دیکھ کے کہا یاد رکھ جو چل کر حسین تک چلا جاتا ہے پھر اس کی نسل کے بارے میں سوچا نہیں جاتا ہے. جو چل کر حسین تک آ جاتا ہے، جملہ میں نے اب کہنا ہے، جو چل کر حسین تک آ جاتا ہے پھر اس کی نسل کے بارے میں سوچا نہیں جاتا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو حسین کی ظاہری حیات تھی، حسین مجسم موجود تھا تو حسین تک آتا تو پیمانہ نسل مل جاتا تھا، لیکن اب تو ظاہری طور پر حسین کربلا میں سو گیا ہے، اب پیمانہ کیا رکھیں. کا نادان یہی تو وجہ ہے کہ میں نے فطرس کو حسین کے جھولے سے شفا بخشی تھی کہ اگر حسین موجود نہ ہو تو دیکھ لینا کون حسین کی شبیہ تک آتا ہے. جو آ جائے وہ حلالی ہے، جو نہ آئے نسل در نسل خباثت ہے. جیو نعرے میں لگانے والے کا زور زیادہ ہے، جواب دینے والے کا کم ہے. نہیں میں ایک جملہ کہتا ہوں اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب بھی علی کا نعرہ لگے جواب دونوں ہاتھ بلند کر کے دیا کرو تاکہ دنیا کو پتا چلے اس قوم کا تعلق سقیفہ کے امیروں سے نہیں غدیر کے فقیروں سے ہے. چلو ایک جملہ اور سنتے جاؤ. قبلہ بیٹھے ہیں اور یہ خوش قسمتی ہے کوئی بزرگ شخصیت موجود ہو. علی کا نام تمہیں فائدہ کیا دیتا؟ شاید اس کے بعد ہی کوئی زور لگا لے. اور یاد رکھنا یہ علی علی کرنا ہی ہے جو ہمارے بوڑھے کو بھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا. میں اکثر کہا کرتا ہوں جس نے خیبر کے مرد کو مانا ہو وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے. یہ روایت آپ نے اکثر سنی ہے کہ روز قیامت ہر شخص کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے. سنی ہے یا نہیں؟ یہ پیچھے والے بھی تائید کر دیں. سنی ہے کہ نہیں؟ بابا جی ہاتھ ذرا کھول دیں. ہماری عبادت میں ہاتھ باندھنا حرام ہے. کیا؟ قیامت کے روز. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ قیامت ہے کیا. ایک جملہ کہوں. آیت اللہ وحید خراسانی اپنی غیبت کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دنیا سمجھی ہی کہاں کہ قیامت کیا ہے. انہوں نے کہا قیامت کسی قائم کے قیام کا نام ہے. قیامت قائم کے قیام کا نام. قیامت کے روز ہر شخص کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے. بے شک درست حدیث ہے مگر ادھوری ہے. آج پوری کروں. اگر یوں سن رہیں گے تو پھر میں بھی نہیں پوری کرنے والا. منبر ابیض پر رسالت کا سورج روشن تھا. اصحاب سامنے موجود تھے. دائیں پہلو میں شمس ولایت چمک رہا تھا. ولایت کے پروانے ولایت کو دائرے میں لیے بیٹھے تھے کہ رسول نے اصحاب کی طرف نگاہ کر کے کہا کیا ہوگا قیامت کے دن جب ہر شخص کو اس کی ماں کے نام سے اٹھایا جائے. فَكَيْفَ إِذْ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
یدعون الناس باسماء امہاتہم. کیا ہوگا قیامت کے دن جب ہر شخص کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے. ایک لمبے قد کا پست انسان کھڑا ہوا. بڑی دیر سے سمجھتے ہیں آپ لوگ. ایک لمبے قد کا پست انسان اس نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ یہ تو تہذیب کے خلاف ہے کہ بھرے مجمع میں کسی کی ماں کے نام سے اسے بلایا جائے. رسول نے مسکرائے کہا ہاں وہ دن کچھ ایسا ہی ہوگا جب اٹھانے والا اٹھائے گا یہ کہہ کر کم یبن الزرقا. ہوئے 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 کسی عربی دان سے پوچھنا کہ یبن الزرقا کہتے کسے ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو تہذیب کے خلاف. رسول مسکرائے اور علی کی طرف انگشت شہادت کا اشارہ کیا. کہا الا علی وہذا شیعتہ, سوائے علی اور اس کے شیعوں کے, ہم یدعون باسماء آبائہم, جنہیں ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. جنہیں ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسا عدل ہے, کسی کو ماں کے نام سے پکارا جا رہا ہے, کسی کو باپ کے نام سے پکارا جا رہا ہے. رسول نے مسکرا کے فرمایا نادان, باپ کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے جس کا باپ ہوتا ہے. علامہ ہاشم بہرانی سے بھی یہی سوال ہوا حضور یہ وجہ کیا ہے کہ کسی کو ماں کے نام سے کسی کو باپ کے نام سے. انہوں نے مسکرا کے کہا اگر وہ باپ والے ہوتے تو علی کے لشکر میں ہوتے, دشمن کے لشکر میں نہ ہوتا. علی کے لشکر میں ہو. جو حسین تک آ جاتا ہے اس کی نسل پاک ہو جاتی. میرا آج دل ہے کہ آج حسین کا علی اصغر پڑھو. دیکھیں یہ ہوتا ہے خون جگر. اب جتنا زور آپ لگائیں گے اتنا میں لگاؤں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم آتا ہیں پڑھوں حسین کا علی اصغر, اور اپنی کتابوں سے نہیں اہل کتاب کی کتابوں سے. دو کتابوں سے پڑھنے لگا ہوں, ایک عیسائی نے لکھی ایک یہودی نے لکھی. دنیا اکثر کہتی ہے جی کمال کرتے ہیں 6 مہینے کی تو زندگی تھی, اس میں آپ کیا پڑھیں گے. میں نے کہا نادان, کائنات کی اتنی زندگی نہیں ہے جو اصغر کی زندگی کو سمو سکے. چلے میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں. ابن ابی الحدید معتزلی کا جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر حسین علی اصغر کے ساتھ اصغر نہ لگاتا تو یہ علی ہوگا. ماتمیوں کے لیے ایک جملہ کہوں, علی اکبر کے مسائل پڑھ کے گیا, ابھی میرا بھائی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اگر علی اصغر کے ساتھ اصغر نہ لگاتا تو یہ وقت کا علی ہوتا. میں کہوں گا حضور جس کے ساتھ اصغر لگا کے روکا گیا ہے جب وہ یہ ہے تو جس کے ساتھ اکبر لگا کے بڑھایا گیا ہے وہ علی اکبر کیا ہو. پہلی کتاب ڈاکٹر کارلائل, عیسائی رائٹر, اس نے پہلی کتاب جناب علی اصغر پہ لکھی اور اس کا عنوان رکھا معصوم ستارہ. مجھے پتا ہے کچھ لوگ چپ ہو جائیں گے, لیکن مزہ تو تب ہے جب کچھ نیا دے کر جاؤ. چھکے چوکے لگانے بڑے اچھے سے آتے ہیں, اور وہ یہ عنوان بھی چھکے چوکوں سے خالی نہیں ہے, لیکن یہ چھکے چوکے کسی کے لیے کہیں کہیں لگ سکتے ہیں. جو سمجھ گئے ہیں میرا سلام ہے. معصوم ستارہ, اس نے توجیہ بیان کی. اس نے کہا ستارہ دکھنے میں بڑا ہے, حقیقت میں بڑا ہے. جائیں گوگل پہ سرچ کریں, آیت اللہ گوگل سے پوچھ لیجئے گا. ایک ایک ستارہ ہماری زمین سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے. لیکن جب ہم زمین پہ رہ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ستارہ کتنا نظر آتا؟ انتہائی چھوٹا سا. ایسے ہی انتہائی چھوٹا سا نظر آتا ہے ستارہ.
وہ کہتا ہے بس یہی بات ہے کہ اصغر دکھنے میں چھوٹا ہے، حقیقت میں علی ہے۔ چلو میں اور آسان کرتا ہوں بھئی، قرآن کا اسلوب ہے، خدا نے جب بھی کسی بڑی سرکش طاقت کو مارا تو دکھنے میں چھوٹی طاقت سے مارا۔ خدا نے کائنات میں جب بھی کسی بڑی سرکش طاقت کو مارا دکھنے میں چھوٹی طاقت سے مارا۔ نمرود کو مچھر سے مارا، نمرود کو مچھر سے مارا، جالود کو تالوت کے پتھر سے مارا، ابرہا کے لشکر کو کنکر سے مارا، یزیدیت کو حسین کے اصغر سے مارا۔ یزیدیت کو حسین کے اصغر سے مارا۔ اچھا ایک جملہ کہوں، یہ جو ابرہا کے لشکر پر ابابیلوں نے کنکر برسائے تھے، یہ جو جھنڈ آیا تھا اس کا ایک امام تھا۔ خدا نے کبھی کوئی بے امامہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اس کا جو امام تھا اس کا نام تھا بائلہ۔ کیا نام تھا؟ بائلہ، سلامت رہیں۔ باقی سب نے کنکر پاؤں میں اٹھائے ہوئے تھے، لیکن یہ جو امام تھا اس نے کنکر چونچ میں اٹھایا ہوا تھا۔ خدا نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جلدی جاؤ اور بائلہ سے کہہ دے کہ اپنے پورے لشکر سے کہے کہ اپنے پاؤں کے کنکر آزاد کرے، لیکن بائلہ خبردار چونچ کا کنکر آزاد نہ کرنا، اس لیے کہ اس کنکر کی کہیں ضرورت پڑنے والی ہے، اس کنکر کی کہیں ضرورت پڑنے والی ہے۔ میں تاریخ میں ڈھونڈنا شروع ہوا کہ بائلہ کے چونچ کا کنکر کہاں گرا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اس میدان میں آیا جو خم غدیر کا میدان تھا۔ ادھر سے ایک منافق نکلا، علی کو اپنی مرضی سے مولا بنایا ہے یا خدا کی مرضی سے بنایا ہے؟ اگر خدا کی مرضی سے بنا ہے تو خدا سے کہے عذاب بھیج۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ادھر جبرائیل کو حکم ہوا جلدی جا، بائلہ سے کہے چونچ کا کنکر آزاد کرے۔ ادھر چونچ کا کنکر آزاد ہوا، دشمن علی فنار ہوا۔ خدا نے دکھا دیا یاد رکھو جو سزا بیت اللہ کے دشمن کی ہوتی ہے وہی سزا علی ولی اللہ کے دشمن کی ہوتی ہے۔ سلامت رہیں۔ جو سزا بیت اللہ کے دشمن کی، اوئے ہوئے۔ ایک جملہ اور ذہن میں آگے ہدیہ کروں۔ میرے ساتویں امام سے کسی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مولا حل یلزم للرجل بولایت امام زماننا فی عصرہ، کیا ہر شخص پہ واجب ہے؟ جملہ میرا بڑا قیمتی ہے اور اس کے بعد میں نے چہرے پڑھنے کیونکہ شیرازی صاحب سامنے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کھل کے پڑھیں۔ مزہ تو تب ہے جب بات دلیل سے ہو۔ کہا مولا یہ بتائیے کیا ہر شخص پہ واجب ہے کہ اپنے وقت کے امام ولایت اور امامت پہ یقین رکھے؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا لن تفیدک ولایتی ان لا تعاملوا ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ یاد رکھ تجھے میری ولایت بھی فائدہ نہیں دے گی اس وقت تک جب تک تو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا۔ جملہ اب کہوں گا، اس وقت تک جب تک تو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا بندہ ہو گیا سن۔ جیسے کچھ لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے سن ہیں۔ اس نے کہا مولا یہ کیا؟ مولا نے فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کن تو فی معک، اس معاملے میں تو میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ کہا مولا کیا مطلب؟ کہا اگر مجھ موسی کاظم کے دل میں بھی میرے دادا علی کی ولایت نہ ہو تو مجھے میری امامت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اب ڈوب کے مر جائے مولوی کہ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو ساتویں امام کو اس کی اپنی ولایت فائدہ نہیں دیتی، تمہیں اس مولوی کی جماعت کیا فائدہ دے گے؟ یہ
جو علی کا نام بڑے آہستہ لیتے ہیں ان کی علی سے بنتی نہیں ہے کیا؟ کتاب کا نام ہے الخصال. میرا 5واں مولا سے کسی نے پوچھا مولا منافق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ہمارے فضائل سن کر بھی خاموش رہے وہ منافق ہے. چلو اگلا بھی سن لو. کتاب کا نام بصائر الدرجات الکبریٰ اور صغریٰ، دونوں کتابوں میں موجود. عالم دین بیٹھے ہیں اس لیے حوالے دے رہا ہوں، دونوں کتابوں میں موجود ہے. مولا نے فرمایا یاد رکھ جو ہمارے فضائل میں شک کرے وہ منافق ہے، جو انکار کرے بس وہی کافر ہے. جو انکار کرے، اس لیے کہ اگر تم کہو کہ نعوذ باللہ یہ فضیلت نہیں ہو سکتی تو تم نے اس فضیلت کو آل محمد سے افضل جان لیا. اور فضیلت بنتی ہی تب ہے جب ان کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے. کہ اگر میرے دل میں بھی علی کی ولایت نہ، کربلا میں علی ہیں، علی اکبر بھی ہے، مولا سجاد بھی علی، لیکن علی اصغر کمال کا علی ہے. ایک جملہ کہوں، عمر عاص سے کسی نے پوچھا تھا کہ علی کی تعریف کیا ہے؟ عمر عاص نے کہا اگر ایک جملے میں علی کی تعریف بیان کروں تو اس سے بہتر نہیں ہوگی کہ علی اسے کہتے ہیں جو عبادت خانے میں روتا ہے، میدان میں مسکراتا ہے. اب سمجھے اصغر نے تیر کھا کر مسکرایا کیوں تھا؟ اس نے کہا معصوم ستارے حقیقت میں بڑے ہیں، دکھنے میں چھوٹے ہیں. چلو ایک مسئلہ اور حل کر دیتا ہوں. ممکن ہے کوئی کہے کہ حضور ستارے تو جو دکھنے میں اتنے بڑے ہیں تو ستارہ در زہرا پہ آیا کیسے؟ ستارہ در زہرا پہ آیا کیسے؟ تو دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ماننی پڑے گی. یا تو یہ مانو کہ در زہرا بڑا اتنا ہے کہ پوری کائنات سمٹ جاتی ہے. ہوئے ہوئے، در زہرا بڑا اتنا ہے کہ پوری کائنات سمٹ جاتی ہے. اگر کسی کو ابھی بھی شک ہو تو وہ 20 سفر کو کربلا جا کر دیکھ لے جہاں کروڑوں لوگ حسین کی زری پر سمٹ جاتے ہیں. یا تو یہ مانو کہ در زہرا بڑا اتنا ہے کہ پوری کائنات سمٹ جاتی ہے، یا پھر یہ مانو ستارے نے سجدہ کر کے بتایا یہ وہ دہلیز ہے جہاں چھوٹا بن کے آیا جاتا ہے، بڑا بن کے نہیں آیا جاتا. جہاں چھوٹا بن کے جھکا جاتا. اب اگلی کتاب پڑھ دوں، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ سن لیں تاکہ کسی کے عقیدے میں اگر بدہضمی ہو تو وہ دور ہو جائے. کربلا سے پہلے اور کربلا میں بھی جنگ یا تیر سے ہوتی تھی، سلامت رہیں، یا تلوار سے یا نیزے سے یا بھالے سے. جنگ کے جتنے بھی اصول تھے وہ یا تلوار سے لڑتے تھے یا تیر سے یا نیزے سے یا بھالے سے. اصغر نے کہا میں بھی علی ہوں، میں دنیا کو لڑنے کی تمیز بدل کے دکھاؤں گا. میں نے کہا مولا کیسے؟ کہ دنیا یا تیر سے لڑنا جانتی ہے یا تلوار سے لڑنا جانتی ہے یا نیزے سے لڑنا جانتی ہے یا بھالے سے لڑنا جانتی ہے. میں اصغر ہوں، میں دنیا کو مسکرا کے لڑنا سکھاؤں گا. میں اصغر ہوں، میں مسکرا کے لڑنا سکھاؤں. اب ڈاکٹر بین ہالیوک، اللہ کرے اس عنوان کے بعد مجھے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. ڈاکٹر بین ہالیوک یہودی رائٹر ہے. اس نے کتاب لکھی میرے مولا باب الحوائج کا، عنوان رکھا خدا کی مسکراہٹ. مجھے پتا ہے یہاں پر سر سننے والے لوگ ہیں، لیکن حضور بے سری بات کرنے کا عادی میں بھی نہیں ہوں. خدا کی مسکراہٹ، خدا کی مسکراہٹ. اس نے نیچے ایک لائن لکھی، اس نے کہا خدا اگر مجسم حالت میں زمین پہ آ کے مسکراتا، ایسے مسکراتا جیسے اصغر مسکرایا ہے. اب اسی ڈاکٹر بین ہالیوک سے ایک سوال ہوا، بھئی یہ سوال سنیں اور پھر مسائل.
کیونکہ وقت بھی پورا ہو جائے گا، لیکن اگر سنتے رہے تو میں تو پڑھتا رہوں گا، مجھے مسئلہ نہیں۔ آمادہ ہیں کہ نہیں؟ اسی ڈاکٹر بین ہولوک سے شرازی صاحب سوال بڑا قیمتی ہے، خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ بھائیوں پر دشمنوں کو آپ سے نابود فرمائے، اور تمام طرفات و بلیات و زمینی اور آسمانی سے صدا محفوظ رہیں، ذکر آل محمد کرواتے ہیں، اور یقیناً یہی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر بین ہولوک سے سوال ہوا، یہ تو بتاؤ کہ کائنات میں سب سے بڑا سخی کون؟ کائنات میں اگر کبھی اس سے پہلے کسی بھی عالم سے یہ ٹاپک سنا ہو تو بے شک خاموش رہے، لیکن اگر پہلی دفعہ سن رہے ہو تو میرا حق ہے، اور جو حق غصب کرے اس پر لعنت ہی رہتی ہے، تم پہ بولنا واجب ہے کہ یہ تو بتائیے کائنات میں سب سے بڑا سخی کون؟ اس نے مسکرا کے کہا جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ سوالی نے کہا نہیں حضور آپ میرا سوال سمجھے نہیں، میں نے کہا کائنات کا سب سے بڑا سخی کون؟ ڈاکٹر بین ہولوک نے اس مسلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا سن جو تو سننا چاہتا ہے، یاد رکھ اوائل اسلام سے لے کر 61 ہجری تک اسلام اور مسلمان پلا ہے خدیجہ کے مال پر، 61 ہجری سے قیامت تک اسلام پلے گا اصغر کی مسکراہٹ پر۔ اسلام پلے گا اصغر کی مسکراہٹ۔ آگے اس نے دلیل دی، مسلمان نے کہا دلیل، مسلمان کاش کے سلمان مزاج ہو جاتا، مسلمان ہمیشہ یہی کہتا ہے جی دلیل دو۔ اس نے کہا دلیل مانگتا ہے تو سن۔ اس نے کہا جب اصغر کا خون ہاتھوں پہ لیا، میں بھی فضائل میں ہوں، خدا را اپنے آنسوؤں کی فرات پہ ذرا ضبط باندھنا، کہا جب آسمان پہ پھینکنا چاہا، آسمان نے کہا حسین اگر ایک قطرہ بھی آ گیا تو پانی کی ایک بوند نازل نہیں ہوگی۔ ایسے ہی زمین پر پھینکنا چاہا، زمین نے کہا اگر ایک قطرہ بھی آ گیا تو زمین سے کسی قسم کا کوئی اناج نہیں اگے گا۔ ڈاکٹر بین ہولوک نے لکھا یاد رکھ اگر اصغر کے خون کا ایک قطرہ آسمان پر جاتا تو پانی نازل نہ ہوتا، زمین میں جاتا تو اناج نہ اگتا۔ حسین نے اپنے رخساروں پہ مل لیا تو یاد رکھ آسمان جو پانی برسا رہا ہے وہ بھی اصغر کے صدقے میں برسا رہا ہے، زمین جو اناج اگا رہی ہے وہ بھی اصغر کے صدقے میں اگا رہی ہے۔ اب سن لے اصغر ہی وہ سبب ہے جس کے صدقے میں دنیا کھا بھی رہی ہے، دنیا پی بھی رہی ہے۔ اصغر ہی وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے دنیا کھا بھی رہی ہے، دنیا پی بھی رہی ہے۔ کمال ہے جنہیں اس گھرانے کا 6 مہینے کا علی سمجھ نہیں آتا، بات وہ اس کے دادا کی کرتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر دنیا سلمان سمجھ لیتی تو پھر پتہ چلتا آقا سلمان کیا ہے۔ ایک معجزہ پڑھوں سلمان کا، مجھے پتا ہے آنسو آ گئے ہیں اور میرا بھی دل ہے آج میں بھی مصائب جتنا پڑھ سکا پڑھوں گا کیونکہ کل رہ گیا تھا۔ سلمان کا ایک معجزہ سنیں لیکن پہلے ریفرنس لیں، بہار الانوار جلد نمبر 16، ٹھیک ہے۔ ابو ذر مدینے کی گلیوں میں، شاہ صاحب آپ کو ہدیہ ہے یہ جملہ، سجاد بھائی بالخصوص، مدینے کی گلیوں میں ابو ذر شور کرتا جا رہا، سلمان کہاں، سلمان کہاں، سلمان کہاں۔ ایک جملہ کہوں، ابو ذر جیسوں کی زندگی سلمان جیسوں کو ڈھونڈنے میں گزر جاتی ہے۔ ابو ذر جیسوں کی زندگی سلمان جیسوں کو ڈھونڈنے میں گزر جاتی۔ شور ہوا کہاں ہے سلمان؟ کسی نے ابو ذر سے کہا ابو ذر فلانا چوراہے پر سلمان موجود ہے، توجہ میری طرف رکھنی، جملہ بڑا قیمتی، ضائع ہوا تو بہت دکھ ہوگا کیونکہ وہ بے شک بہت اچھے پڑھنے والے ہیں لیکن ابھی میں پڑھ رہا ہوں۔ سید ابو ذر ڈھونڈ رہا ہے سلمان کو، ایک شخص نے کہا وہ یہاں نہیں ہے، وہ فلانا وادی کے فلانا چوراہے پر
بیٹھا ہوا زمین پہ کچھ بنا رہا ہے. ہوئے ہوئے سلامت رہو. زمین پہ کچھ بنا رہا ہے. ابو ذر کہتا ہے میں نے چلنا شروع کیا, میں سلمان کے پیچھے آیا. سلمان کو نہیں پتا تھا کہ ابو ذر پیچھے کھڑا ہے. کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کھیل ہی کھیل میں سلمان کہتا یا لیل اقبل یا نہار ادبر, یا نہار اقبل یا لیل ادبر. جب سلمان کہتا اے رات آ, ابو ذر کہتا اتنا اندھیرا کہ اس ہاتھ کو یہ ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا. جب سلمان کہتا اے دن آ, تو اتنا اجالا کہ سوا نیزے پہ سورج نظر آتا تھا. میں نے کہا بھیا سلمان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ بس اتنا کہنا تھا کہ سلمان نے جو کچھ زمین پہ بنایا تھا سب مٹا دیا. اور میری طرف دیکھ کے کہا خدا نے قرآن میں نہیں کہا یولج اللیل الی النہار و یولج النہار الی اللیل, کہ میں دن کو رات اور رات کو دن سے طلوع کرتا ہوں. بس تجربہ کر رہا تھا وہ کرتا کیسے ہے. یار خدا را جاگنا, بس تجربہ کر رہا تھا وہ کرتا کیسے ہے. اب دنیا کو سوچنا چاہیے جس کی دہلیز کا نوکر خدا کے دعووں پہ تجربے کرتا ہو, اللہ جانے اس گھر کا مالک علی کیا ہوگا. مل گئے علی. جس کی دہلیز کا نوکر تجربے کرتا, اللہ جانے اس گھر کا مالک کیا ہو. جسے آج تک اصغر سمجھ نہیں آیا اسے پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. ام رباب کی 2 اولادیں ہیں, ایک اصغر ہے ایک سکینہ ہے. ایک کو کربلا کھا گئی, سلامت رہو. ایک کو شام کا زندان کھا گیا. شام کا زندان. میرا دل ہے آج جناب سکینہ کے مصائب پڑھو, لیکن جناب علی اصغر کا ایک جملہ ذہن میں آیا, سنتے جائیں. 6-7 مہینے کے بچے تو دیکھے ہیں نا, جب بچے دودھ پیتے ہیں نا تو اگلتے ہیں, اگلتے ہیں نا. جنہوں نے دیکھیں کربلا کی واحد ماں ہے رباب, جس نے اپنے لال کو آغوش میں خون اگلتے دیکھا. دوسرا پھول ہے سکینہ. آیت اللہ اردستانی لکھتے ہیں کہ اس بی بی کے مصائب اتنے زیادہ ہیں. انہوں نے ایک جملہ لکھا اور جب میں نے یہ پڑھا تو میرا آنسو نہ رک سکا. وہ کہتے ہیں یہ کربلا کی وہ مظلومہ ہے جو ایک سانس پر 4 تماچے کھاتی رہی. ایک سانس پہ 4 تماچے. تم بڑے آرام سے تماچے سن لیتے ہو نا. تماچے کا مصائب اتنا بڑا ہے کہ اس کا شکوہ سکینہ نے خود حسین سے کیا. پڑھوں روایت, میں صرف 2 روایتیں پڑھوں گا اور ممبر بھائی کے حوالے. شام میں بازار میں جب قافلہ رکا نا, سر حسین والا نیزہ ایک جگہ نصب کیا ہوا. سکینہ سجاد کے پاس آئی, کہا بھیا سجاد اگر اجازت ہو میں بابا سے کچھ شکوہ کر لوں. سجاد نے کہا سکینہ بیٹا بابا بھی تیرا ہے شکوے بھی تیرے. سکینہ باپ کے سر والے نیزے کے سامنے آئی. اب ذرا سوچو 4 سال کی بچی ہے, سامنے باپ کا کٹا ہوا سر. سکینہ نے ایک جملہ کہا بابا ارنی, بابا ذرا دیکھ تو صحیح. بابا ان شمرا یزر والا وجہ ہے. بابا شمر میرے منہ پہ تماچے مارتا ہے, لیکن بابا میں تجھ سے شکوہ نہ کرتی. شکوہ اس لیے کر رہی ہوں تو جانتا ہے بہنوں کو بھائیوں کے سامنے مارا نہیں جاتا. بابا وہ تماچے مارے سجاد کے سامنے نہ مارے. ہاتھ پیارا نہ کرنا, سجاد کے سامنے نہ مارے. اگلا مرثیے کا جملہ پڑھوں اگر برداشت کر سکو. برے صغیر سے جتنے ظاہر جاتے ہیں سب پانی لے کے جاتے ہیں.
بحرین کے جتنے زائر جاتے ہیں سب لباس لے کے جاتے ہیں. سنو گے لباس کیوں لے کر جاتے ہیں؟ مرثیے کے اس جملے کی وجہ سے. سکینہ نے کہا بابا ارنی، بابا ذرا دیکھ تو صحیح، قد بیضت شہری ونقضت ظہری. بابا ذرا دیکھ سکینہ کا لباس کتنا میلا ہو گیا. نہیں تم نے بڑے آرام سے سن لیا. بابا ذرا دیکھ سکینہ کا لباس کتنا میلا ہو گیا ہے. بابا میں تجھ سے کبھی شکوہ نہ کرتی، لیکن کیا کروں، جب شام کے بازار میں آئی ایک شامی کی بیٹی نے میری طرف دیکھ کر کہا او قیدن تیرا بابا اتنا غریب ہے کہ تجھے لباس بھی نہیں دے سکتا. بابا اس نے میری طرف دیکھ کے طنز کیا کہ تو یہی رک، میں گھر جاتی ہوں، میری ماں نے میرے صدقے کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، میں تیرے لیے لے کے آتی ہوں. بابا میں کہتی رہی نانو اہل البیت نبوہ ان الصدقہ علینا الغرام.